بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1268 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 چلے سب سے پہلے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اللہ تعالیٰ نے کہا، اہبطا تم دونوں اتر جاؤ، منہا جمیعا اکٹھے اس سے، بعضکم لبعض تمہارا ایک دوسرے کے لیے عدو دشمن ہے، فإما چنانچہ اگر یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی ہدن میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع تو جس شخص نے پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا یضل لہذا وہ گمراہ نہ ہوگا، ولا یشقی اور نہ وہ مشقت میں پڑے گا۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں جنت سے نیچے اتر جاؤ۔ دوسری بات، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تیسری بات، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا۔ بزرگان محترم، جب حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں اپنے تمام بندوں میں منتخب بھی کر لیا اور ان کی رہبری فرمائی، تو اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو جنت کے ماحول سے نکل کر روئے زمین پر بھیجا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے کہا کہ تم دونوں ایک ساتھ جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ، اہبطا منہا جمیعا۔ جب حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو اسی وقت یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی آدم اور حوا جب تم روئے زمین پر زندگی بسر کرو گے اور تمہاری نسلیں آباد ہوں گی تو معاش اور دیگر معاملات میں ایک دوسرے میں دشمنی پیدا ہوگی، اور یہی دشمنی آپسی لڑائیوں اور قتل و غارت گیری کا ذریعہ ہوگی، جیسا کہ ہم انسانی تاریخ میں یہ واقعات دیکھتے آ رہے ہیں، دشمنی کے، قتل و غارت گیری کے، ظلم و بربریت کے۔ اب دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، اگر تمہارے پاس میری طرف سے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت آ جائے تو اسے قبول کر لو، اس لیے کہ جو کوئی اس ہدایت کو قبول کر لے گا، جو نبیوں اور رسولوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے آئی ہوئی نصیحت کو قبول کر لے گا، تو ایسا شخص دنیا میں سیدھے راستے سے گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ایسا شخص بدبخت و نامراد شمار ہوگا۔ جو کوئی شخص ان نبیوں پر ایمان لائے گا اور ان نبیوں کے پیغام کو قبول کر لے گا اور ان آسمانی ہدایات میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرے گا تو وہ ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں بھی اس ہدایت کی اتباع سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہدایت کی پیروی کرنے والے غم اور خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ اہل عرب جہالت کی وجہ سے دین حق کے بجائے باپ دادا کے طریقے کی اتباع کرتے تھے، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس پر اس کی اتباع کرو، تو کہنے لگے تھے کہ ما وجدنا علیہ آبانا،
ہم اپنے باپ دادا کے جس دین کو پائے ہم اسی کی اتباع کریں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا جو حکم کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں بھی ہے، فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 24 میں یوں ہے، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔